السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله طيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے، ہم نے اس بات کو طے کیا کہ ہم رمضان کی تیاری کے ساتھ ساتھ ان خصائل اور اخلاق پر کچھ سماعت کریں گے کہ جن کی ضرورت آج ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ ہم نے حسن اخلاق پر اور اخلاق کی اہمیت پر پچھلی نشست میں کچھ احادیث کریمہ کو سماعت کیا کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مؤمن وہی ہوتا ہے جس کے اخلاق کامل ہوتے ہیں، کہ جب تک کہ کسی شخص کے اخلاق مکمل نہیں ہوتے اور ہر حال میں، ہر کیفیت میں وہ اخلاق کا پیکر نہیں ہوتا، اس کا ایمان کامل ہونے کی دلیل ثابت نہیں ہوتی۔ تو کسی کے ایمان کے تکمیل کے لیے، کسی کے کامل مؤمن ہونے کے لیے جس طرح عبادت ضروری ہے، اللہ کے احکام کی پابندی ضروری ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پابندی ضروری ہے، اتنی ہی ضروری اخلاق کا کمال اور اخلاق کی تکمیل بھی ہے، کہ جب تک اخلاق مکمل نہیں ہوں گے، اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، آدمی لاکھ عبادات کر لے، مجاہدات کر لے، ذکر و اذکار کر لے، صدقہ خیرات کر لے، لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ابھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی وہ حصہ باقی ہے جو اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، صدقہ خیرات کر رہا ہوں، اگر اخلاق نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ حضور پاک فرماتے ہیں اگر اخلاق نہیں تو تمہارا ایمان مکمل نہیں، ابھی ایمان کے کمال کو تم نے پایا نہیں، کیونکہ اسلام یہ ایک مکمل مذہب ہے جو ہر جہت پر ہماری ہدایت دیتا ہے، ہر ایک میدان میں ہمیں رہنمائی فرماتا ہے، ہر ایک چیز پر ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مکمل مذہب پر چلنے والے کے اخلاق ناتمام ہو، نامکمل ہو؟ اسی لیے حضور پاک نے ارشاد فرما دیا کہ تمہارے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ تمہارے اخلاق بھی بلند ہو، تمہارے اخلاق بھی اچھے ہو، تمہارا کردار بھی اچھا ہو، تمہاری گفتار بھی اچھی ہو۔ جیسے تم اپنا تعلق اپنے رب سے اچھا رکھتے ہو، ویسے ہی رب کے بندوں کے ساتھ بھی تعلق اچھا رکھنا، تب جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو تبھی ہم نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا اور یہ کوشش کی تھی کہ ہم حقوق العباد پر کچھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بات بھی ہے کہ ایک بندے کا حق دوسرے بندے پر کیا ہوتا ہے، اس بارے میں ہم جاننے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اسی کوشش کے ساتھ آج جو عنوان ہے کہ ایک مومن کا حق دوسرے مومن پر کیا ہے، ایک ایمان والے کا حق دوسرے ایمان والے پر کتنا زیادہ ہے، اس کو ہم کچھ احادیث کریمہ کی روشنی میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ برادران عزیز، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، لیکن یہ جو کلمات الفاظ ہیں یہ بخاری کے ہیں،
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یؤمن باللہ والیوم الآخر، کیا فرمایا کہ جو بندہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت پر، آگے فرمایا کہ اپنے آپ کو، اپنے ضیف کو، یعنی اپنے جو مہمان ہوتے ہیں، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، کیا فرماتے ہیں حضور پاک کہ جو بندہ آخرت پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے یہ بات ضروری ہے، یہ بات ضروری ہے کہ وہ آدمی کیا کرے، وہ بندہ کیا کرے، اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ کہنے میں، سننے میں بات چھوٹی ہے، کہنے میں اور سننے میں بات چھوٹی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے اس انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان اس کے گھر آ جائے تو پھر اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی خوب تکریم کرے، اس کی عزت کرے، مہمان نوازی کرے۔ برادران عزیز، ابھی یہ حال باقی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں، ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے اپنے اس معاشرے میں ایسے بھی گھر ہیں جہاں اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو لوگ کیوں آئے ہوں گے؟ جبکہ حدیث پاک میں حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، اگر تم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو، تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس مہمان بن کر آ جائے تو تم اس کی عزت و تعظیم کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس اگر مال دولت نہیں ہے، غریب ہوں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، ہمارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ، نہیں، کیونکہ کسی کی استطاعت ہوتی ہے، کسی کی نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ تم اس کی تکریم و تعظیم کرو، اسے اخلاق سے پیش تو آؤ، اسے بلا کر بٹھاؤ۔ تمہارے پاس پانی ہے، پانی پلا دو، چائے ہے، چائے پلا دو، جو کچھ تمہارے پاس مہیا ہے وہ پیش کر دو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ برادران عزیز، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس تصور یہ ہے کہ اگر مہمان آنا ہے تو ہماری مرضی سے آنا ہے، مہمان آنا ہے ہم جب چاہے آنا ہے، ہماری چاہت، ہماری مرضی اللہ رسول پاک کے حکم کے سامنے نیچے ہے۔ اس کو سمجھو، تو مہمان نوازی یہ مومن کا ایک خصوص ہے، مومن کی ایک ایسی علامت ہے کہ جس کو آدمی کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج باقی ہے، ہمارا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں میں اسے باقی رکھیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی مہمان آتے ہیں تو ہمارے بچے اٹھ کے ادھر کو چلے جاتے ہیں، جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہی ساتھ بیٹھتے ہیں، بچے نظر نہیں آتے۔ آج بچہ کبھی باہر کو نکل جاتا ہے، اسے کچھ کام اسی وقت پہ یاد آ جاتا ہے، وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ علامت ہے کہ مہمانوں کے آنے پر اسے خوشی نہیں
ہو رہی ہے، یہ علامت ہے کہ وہ ان کی تقریم و تعظیم نہیں کرنا چاہتا ہے، والدین کے کہنے پر ضرور سلام کر لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہاں پر بیٹھنا، ان کے ساتھ وہاں پر اچھی باتیں کرنا، ان کی خدمت کرنا نہیں چاہتا۔ آنے والی نسلیں علامتیں بتا رہی ہے، ہمیں نشانیاں دے رہی ہے کہ آئندہ اگر ہم بڑے ہو جائیں گے، ہم ذمہ دار ہو جائیں گے، مہمان آئیں گے تو شاید ہم تقریم کریں گے یا نہ کریں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں تربیت دیں کہ نہیں بیٹے، یہ صرف اخلاقی فریضہ نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور پاک نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، آخرت پر ایمان لاتے ہو، تو پھر اپنے مہمانوں کی تکریم کرو۔ اور دوسری طرف جو لوگ مہمان جاتے ہیں انہیں بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے، جو لوگ مہمان جاتے ہیں انہیں بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنی دیر بیٹھیں، وہاں پر لوگ کتنی دیر بیٹھنے پر خوش رہتے ہیں، یا پھر وہ کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کوئی مصروف ہے، تو ان کی مصروفیات کا خیال رکھنا یہ بھی مہمانوں کا اخلاقی فریضہ ہے۔ دوسری چیز حضور پاک نے ارشاد فرمائی کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یخزی جارہ، ارشاد ہوا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دو گے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دو گے۔ یہ تقاضۂ ایمان، تقاضۂ ایمان ہے کہ تمہارا پڑوسی دیکھے تو خوش ہو، پڑوسی کا بھی حق۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جہاں مہمان یہ بھی غیر ہے، ان کا حق بتایا جا رہا ہے، پڑوسی ان سے بھی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ان کا بھی حق بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دیں، لیکن بہت کم ایسا ہو رہا ہے جہاں ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے شکایت نہ ہو۔ ہم سنتے ہیں کہ ہر ایک شخص کچھ نہ کچھ تکلیف کا احساس رکھتا ہے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پڑوسی کو کسی نہ کسی پڑوسی سے تکلیف ہو ہی جاتی ہے۔ برادران عزیز، یہاں اسلامی تعلیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کس معیار پر ہماری کردار سازی ہو رہی ہے، کس معیار پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کردار کو بنا رہے ہیں، ہمارے اخلاق کو سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہو، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہو، آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہو، تو تمہارے کردار کی بلندی ایسی ہو کہ اگر مہمان آئے تو عزت پائے، تمہارا پڑوسی تم سے سلامتی میں رہے، اچھائی میں رہے، پناہ میں رہے، سکون میں رہے، اس تمہاری طرف سے اسے کوئی تکلیف نہ ہو، ایمان کا تقاضا۔ لیکن بات وہی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ بات یہی ہے کہ ہم اگر خوش ہیں، ہم اگر اچھا فیل کرتے ہیں تو دوسرے کے ساتھ اچھا رہتے ہیں، لیکن اگر ہمارا موڈ خراب ہے، ہمیں کسی چیز پر غصہ ہے، تو ہم اس کا اثر دوسرے پر بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ گاڑی کا رکھنا ہی سبب بن جاتا ہے جھگڑے کا، پانی کا بہنا ہی سبب بن جاتا ہے جھگڑے کا، دیوار کا لگنا ہی سبب بن جاتا ہے جھگڑے کا، اگر دروازے کھلا رکھنا ہی سبب بن جاتا ہے جھگڑے کا۔ یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں کہ آپ کا پڑوسی آپ کی طرف سے تکلیف نہ اٹھائے، یہ آپ خیال رکھنا ہے، نہ یہ ہو کہ اگر چھوٹی سی تکلیف ہے، چھوٹا سی بات ہے، گاڑی کا سامنے رکھ دینا ہے اور آپ جا کر وہاں دہرائی کر رہے ہیں، وہاں پر جھگڑا ہو رہا ہے، وہاں پر آوازیں بلند ہو رہی ہے، کیا بھائی پانی بہ گیا، کیا بھائی گاڑی رکھ دی، کیا بھائی دروازہ کھلا رہ گیا، کیا بھائی کھلا کام ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا یہ مومن کا کردار نہیں ہے، مومن کے اخلاق نہیں ہے۔ حضور پاک نے تو کہا ہے کہ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ہم سے پناہ میں رہے، عافیت میں رہے، اطمینان میں رہے، سکون میں رہے، اس سے ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ کیا ہم اس کا خیال ہر حال میں رکھتے ہیں؟ ہر حال میں ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ تیسری چیز فرمائی جس کی آج ہمیں بہت ضرورت ہے اور سارے مسائل کا حل اس کی وجہ سے ہے، اس چیز کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے
بڑے مسائل پیش آتے ہیں، اور اگر کوئی اس کا خیال رکھ لے بڑے مسائل سے بچ جائے۔ حضور پاک فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ کیا فرمایا کہ جو بندہ ایمان رکھتا ہے اللہ، ایمان رکھتا ہے آخرت پر، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھا بولے۔ کیا بولنا؟ اس کی زبان اگر کھلے تو اچھائی کے ساتھ الفاظ نکلے تو اچھے الفاظ نکلے۔ اگر کوئی گفتگو کرتا ہے، کوئی کلام کرتا ہے، کوئی بات بولتا ہے تو اچھی بات بولے، ایسی بات بولے کہ سامنے والے کو خوشی ہو، اس کا دل نہ ٹوٹے، یہ طریقہ کلام رہے کہ سامنے والے کو اچھائی محسوس ہو۔ اور اگر اچھا کلام نہیں کر سکتا ہے، مزاج میں غصہ ہے، مزاج میں بیماری ہے، مزاج میں ٹینشن ہے، اور اسے اس بات کا خیال ہے کہ اگر اب میں منہ کھولوں گا تو شاید کسی کو تکلیف ہو جائے گی، اگر زبان اب کھلے گی تو شاید کسی کا دل ٹوٹ جائے گا، اگر میں کوئی گفتگو کروں گا تو شاید مسائل بڑھ جائیں گے، حضور پاک فرماتے ہیں فلیصمت، اگر اچھا نہیں بول سکتا خاموش ہے۔ زبان سے اچھائی نہیں نکل سکتی، اچھے کلمات نہیں نکل سکتے، اور خدشہ ہے کہ کوئی برا جملہ زبان سے ادا ہو جائے، تو حضور پاک کہتے ہیں ایسی سچویشن میں تمہیں چاہیے کہ خاموش رہو، زبان بولنے کی ضرورت نہیں، کلمات کے ادا کرنے کی ضرورت نہیں، جملے بولنے کی ضرورت نہیں، گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں اندیشہ ہے کسی کی تکلیف کا، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تمہارا کلام بھلائی سے دور ہوگا، اچھائی سے دور ہوگا، تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر اچھا کلام نہیں کر سکتے خاموش ہو۔ برادران عزیز، آج جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں نا، اسی وجہ سے ہے، اسی وجہ سے ہے کہ اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھا کلام کرے، اچھی بات بولے، اچھی بات بولے، اچھے انداز میں بولے، اور ایسے بولے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کو خراب نہ دکھے۔ لیکن لوگوں کو آج ایک بھرم پیدا ہو گیا، ذہن میں ایک بات یہ بیٹھ گئی کہ میں سچا کلام بول رہا ہوں، اور اگر سچا ہے تو اچھا ہونا ضروری نہیں ہے، کڑوا بھی ہو سکتا ہے۔ برادران عزیز، اگر آپ سچا کلام بھی کر رہے ہیں تو اس کو بھی اچھائی سے بولنا ضروری ہے، اس کے اندر بھی وہ حکمت کا انداز رکھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے، رب ذوالجلال فرما رہا ہے اگر تم رب کی طرف بلا رہے ہو وَادْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، کہ رب کے راستے پر بلا رہے ہو، رب کی طرف بلا رہے ہو، رب کے فرمان کو سنا رہے ہو، اور اللہ کے احکام لوگوں کو سمجھا رہے ہو، تب بھی تمہیں خیال رکھنا ہے کہ تمہارا کلام حکمت سے نہ ہو، تمہارے کلام میں بے حکمتی نہ ہو، وہ کلام بھی حکمت سے کرنا، اور موعظۃ الحسنہ، اچھے انداز میں کرنا، اچھے انداز میں کرنا۔ برادران عزیز، یہاں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم رب کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے پاس بلا رہے ہیں، اس سے زیادہ سچی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ اہمیت والی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ ہم رب کی طرف بلا رہے ہیں کہ آؤ رب کی طرف آ جاؤ۔ وہاں بھی رب فرما رہا ہے کہ کسی کو رب کے پاس کی دعوت دے رہے ہو، نماز کو بلا رہے ہو، روزے کو بلا رہے ہو، قرآن کی طرف بلا رہے ہو، اور تب بھی وہاں پر حکمت کے ساتھ گفتگو کرنا کہ تمہاری بات کو قبول کر لے، تمہاری بات سے برا اسے محسوس نہ ہو، اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کے عقیدے کو ٹھیس نہ پہنچے، اسے حکمت کے ساتھ صحیح راستے پر لاؤ۔ معلوم ہے کہ گمراہ ہے، معلوم ہے کہ بھٹکا ہوا ہے، معلوم ہے کہ غلط راستے پہ چل رہا ہے، لیکن آپ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے
سامنے والے کا مزاج اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ غلط کو غلط بولیں گے تو برا مان جاتا ہے، اسے سمجھانا پڑتا ہے حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، پیارے انداز کے ساتھ، تو پھر اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے، اور جب تسلیم کرتا ہے تو پھر صحیح راستے پر آتا ہے۔ لیکن آج ہمارے کلام میں نہ حکمت رہی، نہ اخلاق رہے، نہ نرمی رہی، نہ بھلائی رہی، ہم پہلے بول رہے ہیں بعد میں سن رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی کلام کرنے سے پہلے خیال کرے، سوچے کہ میرے اس کلام کا اثر کیا ہوگا، میں جب یہ جملہ بولوں گا سامنے والے پہ اس کا اثر کیا ہوگا، سامنے والا اس کو کس انداز میں لے گا، اس کے دل کو اس سے تکلیف ہوگی یا خوشی ہوگی۔ یہ جب آپ سوچ لیں اور آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرے اس کلام سے لوگوں کو تکلیف نہیں خوشی ہوگی، میرے اس کلام سے لوگوں کو زحمت نہیں رحمت ہوگی، میرے اس کلام سے لوگوں کے دلوں میں اطمینان ہوگا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، تو پھر آپ ایسا کلام کیجیے۔ ورنہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ کے کلام سے لوگوں کو تکلیف ہوگی تو پھر ایسے کلام کو نہ کیجیے، خاموش رہیے۔ ناظرین عزیز، آج ہمارے پاس اس کا لحاظ نہیں ہے، ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور اس سے لوگوں پر کیا اثر ہوگا، اس لیے جھگڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو انہوں نے ایسے کہا، انہوں نے ایسے کہا، اور لوگ لڑتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے جھگڑوں کا حل خاموشی ہے۔ اور ایک اور بات لوگوں کے ذہنوں میں آ گئی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی، خاموش رہنا کمزوری نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اگر کوئی اختلاف میں کوئی بندہ خاموش رہ رہا ہے تو وہ کمزور نہیں ہے، وہ صبر والا صابر ہے، وہ بزدل نہیں ہے، وہ حضور پاک کے احکام پہ حکم پر چلنے والا مؤمن ہے جو خاموش رہتا ہے، جو فساد کو مٹانا چاہتا ہے، جو جھگڑے کو کم کرنا چاہتا ہے، جھگڑے کو نہیں بڑھانا چاہتا، اس لیے خاموش ہے۔ زبان اس کے پاس بھی ہے، چاہے تو بول سکتا ہے، ہاتھ اس کے پاس بھی ہے، چاہے تو اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کے پیش نظر حضور پاک کا وہ فرمان ہے کہ بولو تو اچھا بولو ورنہ خاموش رہو، اور جو خاموش رہا وہی کامیاب ہوا۔ حضور پاک فرماتے ہیں من صمت نجا، جو خاموش رہا وہی کامیاب ہوا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ بولے، ہاں کیا کریں، پھر کیا کریں؟ ابھی جھگڑنے والا سامنے آ گیا ہے، ایک تیز تندار زبان والا سامنے آ گیا ہے، کیا کرے؟ تو قرآن کہتا ہے اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام۔ اب ایک جاہل شخصیت سامنے آ گئی جس کو یہ خیال نہیں ہے کہ حضور پاک نے کہا کہ بات اچھی کرو ورنہ خاموش رہو، اب وہ بولتے ہی جا رہا ہے، بولتے ہی جا رہا ہے، اس کے زبان کو لگام نہیں ہے، اس کے زبان پہ کوئی اس کو رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم کیا کرنا؟ ہم یہ کرنا، ایسے لوگوں کو جب دیکھ لیے تو جو اللہ کے بندے سمجھدار ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں جب جاہل سے ملاقات ہو تو کہتے ہیں السلام علیکم اور نکل جاتے ہیں۔ گفتگو میں الجھتے نہیں، جھگڑے میں الجھتے نہیں۔ اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، جاہل جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم اور چلے جاتے ہیں۔ یہ خیال کی تربیت حضور پاک ہم کو فرما رہے ہیں۔ آج گھروں کے مسائل بڑھ رہے ہیں، کیوں؟ گفتگو پہ گفتگو، سوال پہ جواب، سوال پہ جواب، سوال پہ جواب، اور کیا ہے؟ جھگڑا بڑھ رہا ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ اگر اس حدیث پاک پر عمل ہو جائے جو حضور پاک نے ہم کو صحیح بخاری میں سنائی ہے کہ بندہ مومن پڑوسی کا خیال رکھے، بندہ مومن وہ اپنے مہمان کا خیال رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی گفتگو کے انداز کا خیال رکھے، بات کرے تو اچھی کرے نہیں تو خاموش رہے۔ حضور پاک کا حکم ہے، اس حکم کو اگر بندہ مان لے، سوچئے ہر گھر والا ذرا سوچ کر دیکھیں کہ کتنے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر یہی سوچ لے کہ بس میں بات اچھی کروں گا ورنہ خاموش رہوں گا، بہت سے مسائل حل ہوں گے، بڑی تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔
نہ والدین کے دل ٹوٹیں گے، نہ اولاد کی تربیت میں خرابی ہوگی، نہ اولاد کبھی بری باتیں آپ سے سنے گی، نہ آپ کے گھر والے آپ سے جھگڑے میں ملوث ہو جائیں گے، نہ آپ کبھی والدین کے دل کو توڑیں گے۔ تمام مسائل کا بہت بڑا حل حضور پاک نے ہم کو دیا کہ بات کرو تو اچھی کرو اور نہ خاموش رہو۔ اتنی چیز کو تو ہم اپنی زندگی میں داخل کر ہی سکتے ہیں۔ حضور پاک کے اس فرمان پر ہم عمل کرنے کی کوشش کر ہی سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے جانا ہے کہ سب سے بہترین کوئی فرمان ہے تو حضور پاک کا فرمان ہے، سب سے بہترین کوئی حکم ہے تو حضور پاک کا حکم ہے، سب سے بہترین کسی کے اخلاق ہے تو حضور پاک کا اخلاق ہے، سب سے بہترین کوئی تعلیم ہے تو حضور پاک کی تعلیم ہے، اور اسی تعلیم کا حصہ حضور پاک کا یہ قول بھی ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اچھی گفتگو کرو ورنہ خاموش رہو۔ لوگوں کے ذہنوں میں بہت باتیں آئیں گی، پھر ہم اپنی بات رکھیں کیسے؟ اچھائی سے۔ اپنی بات رکھیں کیسے؟ نرمی سے۔ اپنی بات پیش کیسے کریں؟ حسن اخلاق کے ساتھ۔ اگر پیش کر سکتے ہو تو بات کرو ورنہ مت کرو، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ ہم غصے سے بات پیش نہیں کر سکتے، ہمیں اخلاق کے ساتھ بات کو پیش کرنا ہوگا، نرمی کے ساتھ بات کو پیش کرنا ہوگا، اچھائی کے ساتھ بات کو پیش کرنا ہوگا۔ یہ حضور پاک کا حکم ہے ہمارے لیے۔ برادران عزیز، انشاءاللہ اس کی اور احادیث کریمہ پہنچ گے جہاں پر سرور کائنات نے ہماری تربیت فرمائی ہے، ہمارے لیے رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں راستہ دکھایا ہے۔ یقیناً ہم نے دنیا بھر کی کتابیں پڑھی ہے، لیکن جو پڑھنا ہے اسی کو چھوڑ رکھا ہے۔ ان سے بہت سے سنا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہمارے لیے حضور نے فرمائی ہے اسی کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کچھ احادیث کریمہ کو سیکھیں، اپنی زندگی میں اس کو داخل کریں۔ یہ ہمارا سرمایہ حیات ہے۔ مسلمانوں کی بلندی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ حضور پاک کی تربیت ہے، حضور پاک کی نسبت ہے۔ حضور پاک کے احکام و سنتوں پہ چلنے سے ہی مسلمان بلند ہوئے، اور آج جو پسماندگی ہمارے اندر آ گئی ہے، آج جو ذلت ہم کو تھام رکھی ہے، آج جو ہم کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں، انتشار کا شکار ہو چکے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے حضور پاک کے احکام کو، سنتوں کو، آپ کے کہے ہوئے فرامین کو چھوڑ دیا۔ اس لیے پراگندہ بکھرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے۔ پھر کوشش کریں گے حضور پاک کے دامن سے وابستہ ہو جائے، پھر کوشش کریں گے حضور پاک کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، پھر کوشش کریں گے حضور پاک کے احکام کو ہم جاری کریں اپنی ذات پر، یقیناً پھر کامیاب ہوں گے۔ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس کو تھامے رکھیں، نہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کچھ احادیث کریمہ ضرور سیکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے جب تک خدا السلام پڑھیں، موت ایمان پڑھ دیں، وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب اللہ علیہ میں نیک اور صالح مستقبل پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، ہم میں جو مخلوق ہیں ان کے قرضوں کا عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیب نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہے ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام اور نبی بنا والے، اہل بیت اطہار کا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بقائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ۔